محمد یسوع مسیح کے پاک عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خدا ان کے عظیم کلام میں سے کچھ باتیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں خدا ان کے کلام میں سے رومیو کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط اور اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ خدا ان کے عظیم کلام میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطی کا خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ سب کہیں گے آمین۔ اپنے سروں خداوند کے حضوری میں جھکائیں، ہم دعا کریں۔ پہرے باپ رب الفاظ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے عظیم کلام کے لیے، تیری عظیم باتوں کے لیے جو تو نے ہم تک پہنچائیں کہ ہم ان کے ذریعے سے سیکھیں پہرے خداوند خدا، اور تیرے کلام میں شریک ہوں پہرے خداوند، تیری پہرے خداوند خدا حیات بخش باتوں کو سیکھیں اور تیرے کلام کے موافق زندگی بسر کریں پہرے خداوند خدا۔ تیرا پاک روح کا مسا چاہتے ہیں اور کلام جو سنے پہرے خداوند خدا اس کے لیے باعث برکت ہو پہرے خداوند۔ تیری رہنمائی مانگتے ہیں اور تیرا جلال چاہتے ہیں پہرے خداوند خدا۔ تو قدوس ہے اور برحق ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے پہرے خداوند خدا۔ تیرا شکر مانگتے اور پاتے ہیں تیرے عظیم و جلالی نام خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ یہاں میں نے رومیو کا حوالہ پڑھا، رومیو 8 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ خداوند کے عظیم کلام میں یہاں لکھا ہے کہ ہم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں، اسپرچول ہے۔ ہم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس بات کے اوپر بولوں، اس کو ہم لوگ مزید دیکھیں، میں ایک حوالہ اور پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم اس کے اوپر دیکھیں گے۔ یہاں عبرانیوں کے خط میں سے اس کے 11ویں باب اور اس کی 13ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ عبرانیوں کا خط 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ خداوند کے عظیم کلام میں لکھا ہے، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائی، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ جیسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں اور جس ملک سے نکل کر آئے تھے، اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ ہاللویا، ہم سب کہیں گے آمین۔ خداوند کے عظیم کلام میں سے جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، سنی ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہاں بہت ہی خوبصورت بات جو ہم پڑھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ سیکھیں بھی اور اس کو سمجھیں بھی۔ جو مسیحی ہیں، آپ جو مسیحی ہیں، آپ ان باتوں کو سیکھیں، ان باتوں کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے، خدا کا کلام کیا ہے، مسیحیت کیا ہے۔ اول تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس وقت دنیا کے اندر جو حالات اور جو پرابلمز چل رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم اگر دیکھیں تو خداوند کو شکر ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کو ہر طرح کی پریشانی سے جو ہے آزاد رکھتا ہے۔ ہم نے یہاں پڑھا، یہاں لکھا ہے حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ ہمیں کن کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ہم عبرانیوں 11 باب پیچھے سے پڑھتے آئیں تو یہاں پالوس رسول نے ابراہیم کی بات کی، یہاں اس نے اسحاق کی بات کی، یہاں اس نے یعقوب کی بات کی، اس نے بہت سے لوگوں کی بات کی جو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی چیزوں کو چھوڑ کر آئے، اور
کلام مقدس کہتا ہے وہ ایک ایسے ملک کے ایک ایسے شہر کی تلاش میں تھے. ابراہیم کو اگر دیکھیں تو ابراہیم کہتا ہے ابراہیم ایسے ملک کی تلاش میں تھا جس کے بارے میں کہتا ہے جس کا معمار خدا ہے, جس کا بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے. میں نے ایک چیز بہت نوٹس کی جس کی بیس پر میں آج یہ میسیج دے رہا ہوں, آپ لوگ اسے سن رہے ہیں. کچھ چیز یہ نوٹس کی کہ ہمارے مسیحی لوگ جو لیٹ کلاس ہے, بزنس مین ہیں, ادھر ادھر بڑی پوسٹز پہ ہیں, کچھ اچیو کیا انہوں نے, وہ مسیحیت کو پولیٹیکل وے سے دیکھتے ہیں, سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں, جبکہ کلام مقدس ہمیں ٹوٹلی ڈفرینٹ سنیریو, ٹوٹلی ڈفرینٹ جو ہے زاویے سے ہمیں دیکھتا ہے اور بتاتا ہے. اور خدا خوش بھی انہی سے ہوتا ہے جو اس کی مرضی کے موافق چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ابراہیم ایک بڑا آدمی بنا, ابراہیم کے پاس مین پاور تھی, ابراہیم کے پاس لوگوں کی فوج تھی, ابراہیم ایک طاقتور آدمی تھا, بااثر آدمی تھا. وہ چاہتا تو ملک بناتا, وہ چاہتا تو فائٹ کرتا, حالانکہ اس نے فائٹ کی بھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ کسی ایسے ملک کا مشتاق تھا جو آسمانی ہو, جو کیا ہو؟ آسمانی ہو. یہاں ہم نے دیکھا پالوس کہتا ہے حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے. اور وہ نہ صرف ابراہیم کی بات کر رہا ہے, باقی ان سب لوگوں کی بات کر رہا ہے. وہ ان سب لوگوں کی بات کر رہا ہے جو ہو کر گزرے ہیں, جنہیں خداوند نے اپنے نبی کا درجہ دیا, اپنے نبی کا عہدہ دیا, اور یہ سارا دیا. اور خدا ان کو بتا رہا ہے, خدا ان کو بتا رہا ہے کہ تم اس زمین پر کیا ہو؟ مسافر ہو. یہاں جو آیت میں ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں, جو یہاں لکھی ہے, آپ کلام کھولیں, عبرانیوں کی کتاب کھولیں, اس کا 11واں باب کھولیں, اور 11ویں باب کی جو ہے 16ویں آیت پڑھیں. اس میں لکھا ہے مگر حقیقت میں ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے. اس لیے خدا, اس آیت کو ذرا دھیان سے سنیں, کلام مقدس میں لکھا ہے اس لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں. وہ شرمایا نہیں. اس نے بہت جگہوں پہ کہا میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدا ہوں. آپ دیکھیں یہ تینوں نام اب بھی استعمال کیے جاتے ہیں. میں ابراہیم, اسحاق و یعقوب کا خدا ہوں. وائے, کیوں نہیں شرماتا وہ اپنے آپ کو, اپنے نام کو, اپنی پرسنالٹی کو ان کے ساتھ ٹچ کرتے ہو. ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے چنانچہ خدا جو ہے ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس زمین کے اوپر اپنا ایک سینٹر, اپنی ایک بیس نہیں بنانا چاہتے تھے. ابراہیم کو دیکھیں, اسحاق کو دیکھیں, یعقوب کو دیکھیں, سب کو دیکھیں. وہ ایک ایسے مقام, ایک ایسے ملک, ایک ایسے شہر کے منتظر تھے, متلاشی تھے, مشتاق تھے, جو آسمانی تھا. آمین. جو کیا تھا؟ آسمانی تھا. مسیحی قوم, بھلا وہ پاکستان میں بستی ہو, مسیحی قوم بھلا وہ کسی اور ملک میں بستی ہو, مسیحی قوم جو مسیح ہونے کے اقرار کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں, آپ سن لیں, آپ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں. ابھی ہم نے حوالہ پڑھا, اس کے اندر لکھا ہے تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور بشرطی کا خدا کا روح تم میں بسا. اگر خدا کا روح آپ کے پاس ہے, اگر خدا کا روح آپ کے پاس ہے تو آپ روحانی ہیں. آپ کا جسم سے تعلق نہیں ہے, آپ زمین سے تعلق نہیں رکھتے, بلکہ آپ آسمانی ہیں. خدا اپنے آپ کو کیوں ان کا خدا کہلانے سے شرماتا نہیں؟ کیونکہ وہ آسمانی مقاموں کے, آسمانی شہر کے, آسمانی ملک کے مشتاق تھے. یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ ریفرنس میں نے آپ کو دیا ہے. عبرانیوں کے خط 11ویں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے مگر حقیقت میں ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے. ابراہیم اسرائیل کی بنیاد زمین پر ڈالنا نہیں چاہتا تھا. اگر وہ ڈالنا چاہتا تو وہ ڈال سکتا تھا. اس نے بادشاہوں کو مغلوب کیا. جب اس کو لوط کو کوئی بادشاہ پکڑ کر لے گیا اور وہ گیا, اس نے اس کو مغلوب کیا, اس کی فوج کو اس نے ہرایا. اگر وہ چاہتا, اس کے پاس مینڈیٹ تھا, اس کے پاس پاور تھی,
اس کے پاس پیسہ تھا، لیکن ہی واز ناٹ پولیٹیکل، وہ سیاستدان نہیں تھا، وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آج مسیحی قوم جو سی ہے وہ سیاست میں گھسنا چاہتی ہے، وہ اپنے آپ کو سیاسی طور سے اپنے حقوق جو ہے منوانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں، سیٹوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ مسیحوں کدھر جا رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو آپ؟ ری میک یور سیلف، ری میک یور سیلف ایز کرسچن۔ مسیحی ہوتے ہوئے آپ کو دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے، مسیحی ہوتے ہوئے آپ کو کلام کے اوپر آنے کی ضرورت ہے۔ یور بیس از بائبل، آپ کی بنیاد خدا کا کلام ہے۔ یور بیس از بائبل، یو ہیو ٹو بی اے ببلیکل کرسچن۔ آپ کو ایک بائبلی مسیحی ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ پولیٹیکل مسیحی۔ خدا شرماتا ہے اپنے آپ کو ان کا خدا بتانے سے جو پولیٹکس اور زمین اور زمینی کاموں کے متلاشی ہیں۔ ہاللویا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام میں لکھا ہے جو جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں وہ جسمانی ہیں، اور جسمانی چیزوں کے جو خیال میں رہتے ہیں کلام مقدس کہتا ہے جسم کی خواہش جو ہے وہ روح کے خلاف خواہش کرتی ہے، اور ہر طرح کی جسمانی خواہش جو ہے وہ خدا سے دشمنی ہے۔ ہم مسیحی ہوتے ہوئے اس بات کو اپنے دلوں میں اپنے دماغوں پر نقش کر لیں کہ ہمارا مقام اس زمین پر نہیں۔ اگر آپ بات کریں دکھوں کی اور تکلیفوں کی، تو دکھوں اور تکلیفوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اس زمین پر دکھ ملیں گے تمہیں۔ آمین۔ مسیح ہوتے ہوئے پرسیکیوشن اس زمین کے اوپر آپ کو ملے گا۔ آپ پرسیکیوشن سے نجات نہیں پا سکتے اس زمین پر، کیونکہ یہ پرسیکیوشن، یہ ٹیسٹ اس لیے خدا نے یہاں پر رکھا ہے تاکہ آپ کو وہ سونے سے کندن بنائے۔ یہ پرسیکیوشن، یہ ٹیسٹ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو تیار کر کے اس آسمانی ملک میں لے جائے جس کا وعدہ اس نے مسیحی قوم سے کیا ہے۔ آمین۔ اسرائیل سے اس کا وعدہ نہیں آسمانی مقاموں کا، اسرائیل کو اس نے ایز اے نیشن چنا۔ یہ باتیں میں چاہتا ہوں مسیح لوگوں کے درمیان کلیئر ہو۔ آسمان کی بادشاہت مسیحوں کے لیے ہے۔ Israel is chosen as a nation, but Christians are chosen as a bride. ہاللویا۔ یسوع مسیح نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم ہو۔ ہم اس زمین کے لیے کیوں لڑے؟ ہم اس زمین کے لیے کیوں تلوار اٹھائے؟ ہم اس زمین کے لیے کیوں پریشان ہو؟ آسمان اور زمین اس کی کل معموری ہمارے مسیح کی ہے۔ ہاللویا۔ ہم کیوں ایسا کام کریں کہ خدا ہمیں ہمارا خدا بولتے ہوئے شرمائے؟ آمین۔ ہم ایسے کام کے لیے کیوں اپنے آپ کو لے کر آگے آئے؟ اس چیز کو ہم لوگ ہائی لائٹ کریں کہ خدا ہمیں اپنا خدا بتاتا وہ شرمائے۔ یہ حقیقت ہے جب ہم خدا کے کلام کے برعکس چلتے ہیں، اپنے دماغ اپنی سوچ سے ہم خدا کے کلام کی باتوں کو لکھتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، اس کے کلام میں رد و بدل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے، کلام مقدس کے اندر ایسے لکھا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن یہ۔ آپ کون ہوتے ہیں خدا کے کلام کو انٹرپریٹ کرنے والے، اس کی تشریح کرنے والے؟ خدا آپ اپنا ترجمان ہیں۔ آمین۔ خدا نے واضح طور سے کہا کہ میں اپنے آپ کو ان کا خدا کہنے سے نہیں شرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زمین کے اوپر تلاشی لگو، ہم متلاشی تھے تو خدا کے تھے، آسمانی مقاموں کے متلاشی تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابراہیم سے ملا، ابراہیم جانتا تھا یہ آسمان سے آیا ہے، وہ خدا ہی کی ایک صورت تھی۔ آمین۔ ہاللویا۔ وہ آسمان سے آیا، آسمان سے، ابراہیم اس کے پیچھے تھا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں پالوس رسول عبرانیوں کا خط 11ویں باب اور اس کی 13ویں آیت میں کہتا ہے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے، فیت کی حالت میں مرے۔ فیت کیا تھا؟ آسمانی مقاموں میں لے جانے کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے، مسیحی قوم آپ سے بھی کر رکھا ہے۔ اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم ہوگے۔ ہاللویا۔ جہاں میں ہوں وہاں تم ہوگے، میرے باپ یہاں وہ سے مقام ہے۔ ہاللویا۔ اس نے وہ جگہ آپ کے لیے تیار کی، یہ زمین تیار نہیں کی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھا کے، ہم پولیٹکس کے اندر جا کے، ہم پارلیمنٹ کے اندر جا کے سیٹیں لے کر اپنے حقوق حاصل کر لیں گے، ہم جو ہے کچھ اچیو کر لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خدا کی مرضی کے، اس کے کلام کے متضاد ہے۔ اسرائیل ایز اے نیشن یہ کر سکتی ہے، بٹ کرسچنز نہیں کر سکتے۔ دے آر برائڈ، وہ مسیح کی دلہن ہے، کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، اور مسیح کی دلہن جو ہے اس کا ذمہ دار خداوند یسوع مسیح خود ہے۔
ہمیں صرف اسے کہنا ہے، دلہن کو، دلہا کو، برائڈ گروم کو کہنا ہے ٹو پروٹیکٹ اس، ہمیں بچائے، ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے بچائے رکھے۔ اور کلام مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا تمہیں تمہاری حیثیت سے، تمہاری برداشت سے بڑھ کر مصیبت میں پھنسنے نہیں دے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ سوچیں گے ہاں ٹھیک ہے، قتل عام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو مسیح کے ساتھ پائیدار ہے، جو مسیح کے کلام کی اصل بنیاد پر اور سچے کلام پر کھڑے ہیں، وہ کلام کے مطابق چلتے ہیں اور ان کی زندگی بے شک کلام کے مطابق ہے۔ اگر آپ خدا سے دور ہیں، اگر آپ خدا کے کلام سے، اس کی مرضی سے ہٹے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی لیاقت سے سب کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا اپنے آپ کو آپ کا خدا بتانے سے شرماتا ہے۔ کھول کے پڑھ لیں عبرانیوں کتاب 11واں باب اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، ہمیں ضرورت ہے تو اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کی، ری میک کرنے کی، کہ ہم خدا کے کلام کے موافق ہوں۔ آمین۔ اپنی مرضی کے موافق نہیں، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق، اس کے کلام کے موافق ہوں۔ اپنی مرضی کے موافق نہیں، بلکہ اس کے کلام کے موافق ہوں، تب جا کر خدا ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، ہمیں اپنے کلام کے موافق چلنے کا جو ہے فضل دیتا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اخیر وقت ہے، دنیا کا اختتام قریب ہے، اور مسیح قوم کو اٹھایا جانا جو ہے ریپچر کی طرف میں کہوں گا، اپنا دھیان رکھیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیونکہ یہ جو مصیبتیں دنیا پہ آنے والی ہیں، جن کا شروعات ہو چکا ہے، اس سے پہلے مسیح دلہن جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی، خدا انہیں مصیبت میں نہیں پڑنے دے گا۔ اور جو مرٹائرز ہیں، جو شہداء ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، جن کو مارا جاتا ہے، ان کی گنتی ہے، وہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بہت سے سوال ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت کچھ ہے۔ آپ سوال کرنا چاہیں کمنٹ کے اندر سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے خداوند کے عظیم کلام میں سے، اپنی سوچ، اپنی سیمنری، اپنی ایجوکیشن کے حساب سے نہیں، بلکہ خدا کے کلام میں جو حوالہ موجود ہے، جو خدا کا کلام سکھا رہا ہے، ہم آپ کو وہ پوائنٹ ایڈ کر کے دیں گے۔ دیکھیں خدا کا کہتا ہے، آمین، ہلیلویہ۔ خدا کے کلام کی تشریح، خدا کے کلام کی ترجمانی خدا کے کلام ہی میں موجود ہے۔ آپ اگر خدا کے کلام کے ساتھ درست چلتے ہیں تو خدا اپنے آپ کو آپ کے ساتھ ٹچ کرنے میں، اپنے ساتھ بتانے میں نہیں شرماتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی ذات اقدس کے اندر شریک ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خدا ریوارڈ دے سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میری جو ذات ہے اس میں شریک ہو۔ آمین، ہلیلویہ۔ ہمیں خدا کی ذات میں اس کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ یہ دنیا، یہ سیاست، یہ پالیٹکس، دنیا کی عیش و عشرت، اس کا عوام، اس کا آرام اور جو کچھ بھی ہے، وہ آنے والے فضل کے مقابل نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور پالوس رسول کہتا ہے ہماری پل بھر کی مصیبت ہمارے لیے از حد باری جلال پیدا کرتی ہے۔ تھوڑی سی مصیبت، پریشانی، ٹھیک ہے، مسیح قوم پرسیکیوٹ کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے، پاکستان کے اندر اور بہت سی کنٹریز کے اندر ان کو دکھ دیا جاتا ہے، تکلیف کی جاتی ہے، بہت برے طریقے سے ستایا جاتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کلام مقدس میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ کلام مقدس میں کہاں لکھا ہے کہ اس کے لیے لڑو؟ کلام مقدس میں لکھا ہے ہماری لڑائی تو آسمانی مقاموں، وسیع اور غالب فوجوں کے ساتھ ہے، جسم اور گوشت کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ نہ ہی ہمیں تلوار اٹھانی ہے، بلکہ ہمیں روح کی تلوار ہے، کلام مقدس لینا ہے۔ یہ باتیں بائبل کے خلاف ہیں۔ ہمارے بڑے پادری اٹھ جائیں، ہمارے فلانا بندہ اٹھ جائے، وہ پارلیمنٹ میں چلا جائے، وہ یہ رائٹ بنا لے، وہ رائٹ بنا لے، فلانا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کلام مقدس کھول کے اس کے اندر پڑھ لے، اس کے اندر فیوچر لکھا ہوا ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس کے اندر فیوچر لکھا ہوا ہے، بائبل مقدس کے اندر فیوچر لکھا ہوا، فیوچر کھول کے پڑھ لے۔ ایسا نہیں ہونے جا رہا، بلکہ جو خدا کے کلام کے مطابق سچے اور درست راہ پر چلتے ہیں، جو راہ حق اور زندگی کی راہ پر ہے، یعنی مسیح کی راہ پر ہے، اس کی مرضی کے موافق اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے ہیں، وہ اس مصیبت سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے۔ آمین۔ ان کا مقام، ان کی جگہ آسمان پر ہے، ان کی جگہ، ان کا مکان
آسمان پر ہے، اس زمین پر نہیں، اور نہ ہی زمین پہ کوئی ان کو اجر دے سکتا ہے، اجر دینے والا خدا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جو مصیبت سہی، اس نے جو دکھ سہا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا صلیب پر مرنے کے لیے، لوگوں سے مار کھائی، کیا وہ پولیٹکس نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ سیاست سے پورے اسرائیل کو آزاد نہیں کر سکتا تھا؟ آپ اسرائیلیوں والی سوچ لے کر چل رہے ہیں، آپ جوڈزم والی جو سوچ ہے اسے لے کر چل رہے ہیں۔ وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ مسیح جو ہے، یسوع جو ہے ناصرت کا جو نبی ہے، وہ ہمیں آزاد کرائے گا، وہ ہمیں آزاد کرائے گا۔ اور جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا تو اسے لعن طعن کرنے لگ گیا کہ تو کدھر سے مسیح ہے؟ مسیحی جسم کو آزاد کرنے، روح کو آزاد کرنے آیا ہے۔ اس نے نجات دی ہے، کس سے؟ موت سے۔ رومن امپائر سے نجات نہیں دی، بلکہ کس سے نجات دیا ہے؟ موت سے، تاکہ آپ زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو مسیح پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ مسیحوں سے درخواست ہے، بڑے لوگوں سے درخواست ہے، ان باتوں کو ہائی لائٹ کریں، ان باتوں کو زیادہ ترجیح دیں کہ آپ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، کیونکہ خاتمہ نزدیک ہے، اور جو کوئی مسیح کے کلام کے موافق ہوگا وہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، نہ کہ وہ لوگ جو حکومتوں کے پاس جائیں گے، حکومتوں کو جا کے وہ لیٹرز لکھیں، یہ لکھیں، وہ لکھیں۔ یہ سب خدا خود کر سکتا ہے۔ آمین۔ آپ 20,000 لوگوں کا جلسہ کریں اور ان کو بولیں جا کر یہ حقوق جو ہے، یہ رائٹ جو ہے پارلیمنٹ میں بل پیش کریں، اور 1,000 لوگوں کو آپ بٹھائیں اور روزہ رکھیں اور دعا کریں اور خدا سے کہیں آپ خود فیصلہ کریں۔ جو لوگ جسمانی طور پر زور لگا رہے ہیں ان کی بات جلدی ہوگی، یا جو خدا سے کہہ رہے ہیں خدا کر سکتا ہے۔ آمین۔ خدا کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسرائیلیوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی۔ آپ تواریخ کی کتاب پڑھیں، سلاطین پڑھیں، اسرائیل کی تاریخ پڑھیں، وہ تب شکست کھائی ہے انہوں نے، تب وہ ڈیفیٹ ہوئے ہیں ملکوں سے، جب انہوں نے اپنی پلاننگ سے، اپنی طریقے سے انہوں نے لڑنے کی کوشش کی۔ لیکن جب وہ لوگ خدا کے حکم کو موافق گئے تو بعض اوقات ان کو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی، اور خدا نے ملکوں کو اور قوموں کو ان کے سامنے جو ہے شکست دلائی، اور انہیں پوری طریقے سے جو ہے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ خدا کے ساتھ چلنا ہے، صرف خدا کے ساتھ کلام کے موافق اپنے آپ کو ڈالیں۔ وہی بائبل بلیورز ہیں، وہی میسج بلیورز ہیں جو کلام کے موافق اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، کلام کے مطابق چلتے ہیں، وہی زندگی پائیں گے، اور وہی ہر طرح کی پرسیکیوشن سے آزاد ہوں گے، ہر طرح کی وبا سے۔ اگر آپ دنیاوی ہیں، آپ اس دنیا میں تلاش کر رہے ہیں کسی ملک کی، کوئی صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سن لیں خدا شرماتا ہے اپنے آپ کو آپ کا خدا بتانے سے، کیونکہ وہ خدا ہے، یہ حکومتیں نہیں بلکہ وہ خدا ہے۔ اور خدا نے کہا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع ہو، جو بلز بناتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں مانے اسے، لیکن خدا کے کلام کے موافق چلیں۔ خدا آپ کو برکت دے اس کلام کے ذریعے، اس کلام کو اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو کچھ سوال ہو، کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو ضرور پوچھیں، کمنٹ میں پوچھیں، لکھ کر پوچھیں، اور اس میسج کو اور لوگوں تک پہنچائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔